ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں معززات، باوقار، با کردار، با حیا، با پردہ، با شرم، با بھرم، لائق صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، مینوں اور آپ سب نو زندگی دے آخری سانس تک اللہ سونا اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے۔ برے اعمال کولوں، بری سوچ کولوں، بری فکر کولوں، بری صحبت کولوں، برے لوگاں کولوں اللہ سونا سانوں بھی، ساڈی اولاداں نوں بھی، ساڈے گھر والیاں نوں بھی محفوظ فرمائے۔ اور مالک کائنات اس پر فتن دور دے اندر اللہ ہر قسم دے شر کولوں، فتنیاں کولوں محفوظ فرما کے مالک کائنات دن قیامت دی شرمندگی کولوں بھی محفوظ فرما کے اللہ سونا اپنی سونی جنت دا حقدار بنا دے۔ میرے دوستو اور بھائیو، قرآن مجید دی مختصر ایک چھوٹی جی آیت میں آج دے اس جمعے دے خطبے دے اندر پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت مینوں تانوں سب نوں پورے قرآن مجید تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دی اس ایک آیت نوں بھی جو میں تلاوت کیتی اس خطبے دے اندر، اس ایک آیت تے بھی اے عقیدہ بنا لے، سوچ بنا لے اپنی زندگی دے اندر کہ میں قرآن مجید دی اس آیت تے ہر صورت دے اندر عمل کرانگا۔ صرف ایک آیت دی بات کر رہے ہیں، پورے قرآن دی نہیں، ایک آیت ہے جو میں تلاوت کیتی ہے۔ اگر میں اور آپ تہیہ کر لئیے کہ قرآن مجید دی اس آیت دے مطابق زندگی گزاراں گے، توجہ کرو، اس فتنیاں دے دور دے اندر بھی کوئی آدمی فتنیاں دے شکار نہیں ہو سکے گا۔ اس ظلمات دے دور دے اندر کوئی آدمی راہ ہدایت تو بھٹکدا ہویا نظر نہیں آئے گا۔ اگر قرآن مجید دی اس آیت نو سمجھ کے اس تے زندگی گزارنا شروع کر دئیے، کسے آدمی دی دنیا اور آخرت دونوں جہان کدی برباد نہیں ہونگے۔ اج بدقسمتی یہ ہے کہ اساں قرآن مجید نو نظر انداز کر چھوڑے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کلمہ پڑھن والے نو قرآن مجید دا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، کتنے لوگ نے جنہوں نے پتہ ہے، جانتے ہیں کہ قرآن مجید دی اس آیت دا معنی مطلب ہے، قرآن مجید دا ترجمہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جدوں اللہ دی کتاب قرآن مجید دا سانوں پتہ ہی نہیں ہے، ذرا سوچئے، MNA ہے، MPA ہے، فلاسفر ہے، سیاستدان ہے، ڈاکٹر ہے، بڑا انجینئر ہے، سب کچھ ہے، بڑی تعلیم یافتہ ہے، بڑیاں ڈگریاں نے، مگر جس قرآن نے مینوں اور آپ نو دنیا اور آخرت دونوں جہان وچ عزت دینی ہے، اس قرآن دا تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ جدوں ایک قرآن مجید اللہ رب العزت فرمانے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، توجہ کرنا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ فرماندے نے او لوگو ایک قرآن میرا واز بھی ہے، میری نصیحت بھی ہے، یہ میں اپنی نصیحت دے رہا ہوں، میں وصیت کر رہا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں، میں واز کر رہا ہوں، یہ میری نصیحت ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، بابیو، بچیو، جوانو، پڑھے ہوئے، اگر کسے نو کسے دی نصیحت دا پتہ ہی نہیں، جو آکھدا کی پیا، اس نو فائدہ کی ہوئے گا؟ قرآن اللہ دا واز ہے، کس نو پتہ ہے کہ قرآن اللہ دا واز ہے اور اللہ آکھ کی رہے ہیں؟ کی رب نے واز کیتا ہے؟ ایمان نال دسو، اسا پنجابی بیٹھے ہیں سارے، سانو کوئی پشتون آ کے تے اپنی پشتو تقریر کرے، سانو ٹکے دا فائدہ ہوئے گا؟ جدوں اسا پشتو جاندے ہی نہیں، تے اسا مسلمان ہیں، قرآن رب دا واز ہے، نصیحت ہے، سانو پتہ ہی نہیں تو قرآن کیسے ساڈے اتے اثر انداز ہوئے گا؟ تو پھر ساری زندگی کیسے ہوئے گی؟ اج اساں اندھیریاں دے اندر ہیں، اے امت ظلمات دے اندر، اندھیریاں دے اندر ہے،
اور یاد رکھ لو اندھیرے وچ چلن والا کدی منزل نو پا سکدا، اندھیریاں وچ چلن والا کدی اپنے آپ تو مصیبتاں دے دکھاں نو بچا نہیں سکدا۔ ایک آدمی جا رہے ہے راستے دے اندر اندھیرا ہے، ایمان نال دسو کہ گٹر دا ڈھکن کھلیا پیا ہے، بالکل اندھیرا ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ چلدا رہا تے ایدہ قدم گٹر دے ڈھکن تے اتھے آ جاندا ہے، گٹر دے منہ تے، کیا ہے اس مصیبت کو بچ جائے گا؟ اور اگر اس دے پاس روشنی ہے، اس دے پاس موبائل دی روشنی ہے، یہ چلا کے دیکھ رہے ہے، تو یقیناً کدی بھی جان بوجھ کے گٹر دے اندر پیر۔ آؤ جو میں نے قرآن دی آیت تلاوت کی تھی، اللہ فرمانے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگو ایک قرآن مجید نو اللہ فرمانے نے میں نور بنایا ہے، روشنی بنایا ہے، جتھے روشنی ہوئے اتھے اندھیرا نہیں ہوندا، جتھے اندھیرا ہوئے اتھے روشنی نہیں ہوندی، جتھے اندھیرا ہوئے اتھے آدمی پریشانیاں مصیبتاں اور تکلیف دے چیزاں کو بچ نہیں سکدا، جتھے روشنی ہوئے اتھے تکلیف دے جگہ تے قدم رکھ نہیں سکدا۔ اللہ فرمانے انزلنا الیکم نورا مبینا، میں قرآن نو روشنی بنایا ہے۔ آج ایمانداری نال دسو کہ میں اور آپ قرآن دی روشنی دے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر میں اور آپ قرآن دی روشنی دے اندر زندگی گزار دے، اج مسلمان قرآن والے نور نو سامنے رکھ لیندا تے کدی یہ مسلمان اج مصیبتاں دا شکار نہ ہوندا، ایک کلمہ پڑھنے والا اج دنیا تے ذلیل و خوار نہ ہوندا۔ قرآن دی روشنی سامنے ہوندی، نور قرآن سامنے ہوئے، امت مسلمہ وچ فرقے بن سکدے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور قرآن دی روشنی بھی ہوئے، اے دیوبندی بنیا کھڑا ہے، بریلوی بنیا کھڑا ہے، شیعہ بنیا کھڑا ہے، سنی بنیا کھڑا ہے، اے قادری بنیا کھڑا ہے، نقشبندی بنیا کھڑا ہے، سوروردی بنیا کھڑا ہے، رزاقی بنیا کھڑا ہے، سیفی بنیا کھلوتا ہے، اے فلانا جماعت المسلمین ہے جی، اے حزب اللہ والی ہے جی، اے فلان جماعت ہے، فلان گروہ ہے، اے وہابی ہے، فلان ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے ہنا، اگر ایک کلمہ پڑھنے والا قرآن دے نور قرآن نو سامنے رکھ کے زندگی گزاردہ تے کدی اس امت دے اندر فرقے نہ ہوندے۔ فرقے اس واسطے نے کہ اج اس امت نے قرآن دی روشنی نو نظر انداز کیتا ہے، نور قرآن تو اج بے بہرا ہے۔ اج قرآن دی روشنی سامنے ہوندی، میری بات تے ناراض نہ ہونا، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، قرآن دی روشنی سامنے ہوندی تے کدی امت مسلمہ دے وڈیرے سود دے اندر اپنی معیشت نو کدی سود دے اندر اس دے اندر بھلائی نہ دیکھ دے، کدی آئے روز شرح سود دے اندر اضافے نہ کر دے۔ اگر قرآن دا نور قرآن دی روشنی سامنے ہوندی تے کدی مسلمان سود دے اندر اضافہ در اضافہ نہ کردہ، اس نو پتہ چل جاندہ کہ قرآن دا نور آکھدا ہے کہ جس امت نے سود دا کاروبار کیتا ہے اللہ نے اس تے ہمیشہ لعنت کیتی ہے۔ فباؤ بغضب من اللہ غضب، اللہ نے فرمایا میری پھٹکار تے میری لعنت ہے۔ سب تو پہلے روئے زمین تے سود والی لعنت دا معیشت اختیار کیتی ہے تو یہود نے اختیار کیتی ہے، اور اللہ نے یہود دے بارے کیا فرمایا؟ فباؤ بغضب من اللہ غضب، میں اللہ دی پھٹکار تے لعنت رہے گی۔ آج میں اور آپ قرآن دے نور اور روشنی کو محروم ہیں۔ آج ساڑی معیشت دے اندر اندھیرا ہے، ساڑے معاشرے اندھیرا ہے، ساڑی برادری اور قوم دے اندر اندھیرا ہے۔ اگر رشتہ داریاں قرآن دی نور دی روشنی وچ ہوندیاں تے آج مسلماناں وچ طلاق دی شرح وچ اضافے۔ میری گل تے ناراض نہیں ہوندے پے، کیونکہ میں نعتاں نوتاں دے مینوں نہیں آندیاں، میں تے گل کرنی ہے قرآن والی۔ حضرات اج نور قرآن تو امت محروم ہے، اندھیریاں دے اندر ہے۔ جدو قرآن دی روشنی سامنے ہے نا
تے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران. توجہ کرنا، تیرے پاکستان دا حدود عربہ اس دے مقابلے کا ہے. 22 لاکھ میل دا مربع دا حکمران مدینے چ بیٹھ کے اس بات تے افسردہ ہے، نور قرآن چونکہ سامنے ہے، رو رہا ہے کہ اللہ اگر کنارے فرات، دریائے فرات دے کنارے تے بھی کوئی کتا پیاسا مر گیا، میں عمر کو پوچھیا جائے گا، میرے کو سوال ہوئے گا. اے ہے نور قرآن دی روشنی دے اندر ایک ارباب اقتدار کہ دریائے فرات دے کنارے تے بھی پریشان ہے کہ کوئی کتا میرے دور حکومت دے اندر پیاسا نہ مر جائے. آج نور قرآن تو اندھیرے دے اندر ہے، تیری میری ماں بیٹی بہو آج پردے اندر کھڑے ہو کے لینا وچ لگ کے آٹے لیندی مر جاندی ہے. یہ کیوں ہے کہ اس امت دے اندر قرآن دا نور ہی نہیں ہے. قرآن دی روشنی ہوئے تے کدی وہ امت برباد نہیں ہو سکتی ہے. قرآن دا نور ہوئے کدی وہ امت ذلیل نہیں ہو سکتی ہے. نور قرآن ہوئے. اللہ اللہ. آئیے میرے بھائیوں، اج ساریاں بربادیاں دی وجہ کیا ہے؟ اج جھگڑے ہیں مذہبی طور تے، سیاسی طور تے. اج عدالتاں وچ نور قرآن نہیں ہے. جس عدالت دے اندر چمک دمک فیصلے نو بدل دے، سمجھ لے کہ اس عدالت دے اندر نور قرآن نہیں ہے. جس عدالت دے اندر خون دے رشتے انصاف تو پھیر دین قلم، اور عدالت نور قرآن تو محروم ہے. جس ارباب اقتدار دے ایوانہ دے اندر حضرات دنیا کائنات دی راہ و رسم نو دیکھیا جائے اور اللہ دے قانون پامال کیتے جان، اس ارباب اقتدار دے محل دے اندر بھی نور قرآن موجود نہیں ہے. جس حزب اختلاف دے اندر محض انتشار ہوئے، اپنے اقتدار دا لالچ ہوئے، اپنی امت دی فکر نہ ہوئے، اور ارباب حزب اقتدار بھی قرآن دے نور تو محروم ہے. جس ممبر تو امت دی اصلاح دی بجائے فتنے کھڑے ہون، اور ممبر نور قرآن تو محروم ہے. اج ساری دنیا تے امت مسلمان دے فتنے دی وجہ کیا ہے؟ گمراہی دی وجہ کیا ہے؟ اج میرے اور آپ دے دنیا دے اندر ذلت دے اسباب ہیں کہ اج اساں اس نور قرآن دی روشنی تو محروم ہے. جس طرف جس دا جی چاہندہ ہے اس امت نو دھکا دے دیندہ ہے. کسے نور قرآن ہے نہیں نا، جی کسے دا دل کردہ کسے ستھن علی سرکار تے لے جاندہ ہے. یہ ستھن علی سرکار ہے. کون جا رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا. کس دے سامنے؟ ایک مردہ دے سامنے. کس دے سامنے؟ مجھو ننگے دے سامنے. کس دے سامنے رو کے منگ رہے ہے؟ چھوڑیا کس نو حسوں جو ساری کائنات دا حی و قیوم ہے، جو ساری کائنات دے اقتدار دا مالک ہے، جو ساری کائنات دے اختیار دا مالک ہے. اس زندہ حی و قیوم نو چھوڑ کے مردیاں دیاں قبراں تے سجدہ ریز ہون والا حضرات تو کدی نور قرآن دی روشنی کو مستفید نہیں ہویا. اگر نور قرآن ہوندا تے اس کلمہ پڑھنے والی دی جبین نیاز سوائے رب دے کسے دروازے تے جھک سکدی؟ اج نور قرآن نہیں ہے. اگر نور قرآن اس امت دے اندر ہوندا تے اج اساں بھکاری نہ ہوندے. میں اور آپ بھکاری ہیں، ارباب اقتدار بھکاری نے، پوری امت بھکاری ہے. ایک وقت ہے، ناراض نہ ہونا، میں صرف دعوت قرآن دے رہا ہوں. اج نور قرآن، قرآن دی روشنی تو اساں بہرے والا نہیں ہے. حضرات تو وقت ہے، نور قرآن ہے. وقت دا حکمران بھی قرآن دی روشنی دے اندر چلدا ہے، رعایا بھی قرآن دی روشنی چلدے ہیں. حتیٰ کہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دا حکمران وجود تے ایک دن کپڑا پا کے آندا ہے، نواں لباس پا کے آئے. ایک عام آدمی کھڑا ہو جاندہ ہے، جناب امیر المومنین حساب دیجئے، خطبہ بعد دے اندر ہوئے گا، پہلے بتائیے ایک کپڑے جو آئے ہیں
سانوں دیتے نے، ساڈا تے سوٹ نہیں بنیا، صرف چولا بنتا ہے۔ اگر سلوار بنانے ہیں تو پھر چولا نہیں بنتا ہے، قمیض نہیں بنتا ہے۔ تساں پورا لباس پا کے آئے ہو، تساں اتنا کپڑا کتھوں لے لیا؟ یہ ہے نور قرآن۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے؟ یہ نہیں ہے انہوں نیب دے حوالے کرو، انہوں فلاں کرو، انہوں فلاں کرو، لے جاؤ جی تفشیش کرو، یہ ہندہ کون ہے؟ امیر المومنین وقت دے حکمران تو پوچھے تیرے وجود تے کرتا کیا ہے، کیسا لباس ہے؟ فرمایا بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ وقت دے امیر المومنین نے لباس کیسے پہن کے ممبر تے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کے کہنے نو سائل، اساں باپ بیٹے دونوں نو جو کپڑے دا حصہ ملے ہے نا، میں اپنے باپ نو دے دیتا ہے، میرا حصہ بھی میرے باپ نے استعمال کیتا ہے، تاں میرا باپ کپڑے پا کے آیا ہے۔ یہ ہے نور قرآن۔ قرآن دی روشنی دے اندر حضرات توجہ کرنا، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران میں ممبر تے بات کر رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل دے اندر ایک بھی کوئی بھکاری نہیں ہے، بھیک منگدا نظر نہیں آیا۔ جابیہ شہر دے اندر حضرت عمر فاروق جاندے نے، ایک بھیک منگدا نظر آیا، بڑھا بندہ، آپ دے پیراں تلوں زمین نکل جاندی ہے۔ اسلامی حکومت دے اندر بھیک منگدا ودا، اس دا کوئی کھانے پینے دا انتظام بھی کوئی نہیں، اسلامی حکومت اندر بھیک۔ آپ نے سن بلایا، بڈھے ادھر آؤ، بابا آ گیا ہے، ہاں دسو کیوں بھیک مانگ رہے ہو، کون ہو؟ کہنے لگا میں یہودی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، 22 لاکھ مربع میل دے اندر کوئی مسلمان بھکاری نہیں ہے۔ آئے ہائے توجہ کرنا، اللہ تیرا شکر ہے، 22 لاکھ مربع میل دے اندر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھکاری نہیں ہے۔ فرمایا یہودی بڈھے تو کیوں اسلامی حکومت دے اندر بھیک مانگ رہے ہے؟ کہنے لگا حضور اس واسطے میں غلام ہاں، میں یہودی دا غلام ہاں، میں بڈھا ہو گیا، میں کما کے اس نے نہیں دے سکتا، اس نے مینوں نکال دیتا ہے، میں کما نہیں سکتا، میں بھیک منگ کے کھانا کھا رہے ہاں، بھیک منگ کے لباس پا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا گورنر نو بلایا، وزیر خزانہ نو بلایا، فرمایا بیت المال دے افسر نو لاؤ، آئے، فرمایا آج تو بعد بڈھا یہودی بھکاری بھیک نہیں منگے گا، 10 درہم روزانہ بیت المال وچوں اس نو وظیفہ دیتا جائے گا۔ عمر بیت المال وچ 10 درہم ایک یہودی نو روزانہ دے سکتا ہے، مگر اسلامی حکومت دے اندر کسے غیر مسلم دا بھیک منگنا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اج ارباب اقتدار بھکاری ہیں، IMF دے بھکاری ہیں، اج مولوی بھکاری ہے، پیر بھکاری ہے، وزیر بھکاری ہے، حکومت بھکاری ہے، پورا پاکستان بھکاری بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اج نور قرآن نہیں ہے، آج قرآن دی روشنی جو اساں یہ امت چل نہیں رہی ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا ہے؟ ہر دور دے اندر اللہ نے آسمانی کتاب نو نور اور روشنی بنایا ہے۔ جو اس نور دے اندر آیا وہ کدی دنیا دے اندر بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، آخرت دے اندر بھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے اس نور ہدایت نو چھوڑیا ہے، رب دے اس نور نو چھوڑیا ہے، نہ دنیا اس دی کامیاب ہوندی ہے، نہ آخرت اس دی کامیاب ہے۔ اج کیوں ذلیل ہے؟ اس واسطے کہ قرآن دی روشنی ساڑے اندر، اوہ اساں تے اج مردہ کوئی ساڑا فوت ہو جائے، سانو یہ بھی پتہ نہیں جو قرآن آکھدا کی انہوں دفناونا کیویں، کفناونا کیویں، یہ مسائل کیا نے؟ ہر قوم دا اج میت دے دفن کفن دا کلخانی جمعرات دا رواجی الگ ہے۔ میری گلاں شاید تانوں کوڑیاں بڑیاں لگدیاں پیاں نے۔ حضرات توجہ کرنا، کیوں ہے؟ ساڑیاں خوشیاں قرآن دے مطابق نہیں، ساڑی غمی قرآن دے مطابق نہیں، ساڑی زندگی قرآن دے مطابق نہیں، ساڑی تجارت قرآن دے مطابق نہیں، ساڑی زراعت قرآن دے مطابق نہیں، ساڑی معیشت قرآن دے مطابق نہیں، ساڑا معاشرہ قرآن دے مطابق نہیں، ساڑا لین تے دین قرآن
دے مطابق نہیں۔ اور سن لو میرا جملہ بڑا سخت ہے، اج رب کعبہ دی قسم میں ملا کو لا کے آخری بندے تک اج ساڑی رزق حلال بھی قرآن دے مطابق نہیں ہے کہ قرآن سانو کیسا رزق کھان دا حکم دیندہ ہے۔ اج اندھیرا ہے، جو دل دے اندر ہے کر لو کما لو بس۔ قرآن دی روشنی وچ کدی کسے نے تجارت نہیں کیتی، کدی کسے نے دیکھیا ہے کہ میرے ہاتھ دے اندر جو لقمہ ہے میں ملنا کدی دیکھیا ہے کہ جڑا میں کھا رہے ہیں ایک قرآن دی روشنی چ ویکھاں کہ میرے واسطے کھاونا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، کدے میری زبان نو گندا تے نہیں کر دے گا، میرے بدن نو پلیت تے نہیں کر دے گا۔ اور لوگوں سن لو، اگر رزق حرام ہوئے، رب کعبہ دی قسم مسلم شریف دی حدیث ہے، بندہ رزق حرام کھان والا بیت اللہ وچ کھڑا ہوئے، بیت اللہ دے پردے پکڑ کے کھڑا ہے اور رب کہہ رہے ہے، او پروردگار ہا اشاسا، اس دے پراگندہ وال نے اغبر وجہو، اس دے چہرہ گرد آلود ہے، بڑے دور تو سفر کر کے آیا ہے، یا رب کہہ رہے ہے، آواز اندی علیک لعنتی، تیرے تے میری لعنت ہوئے، ملبسہو حرامن و مشربہو حرامن و مطعمہو حرامن انا یستجاب لا، او حرام کھاون والے حرام پیون والے حرام لباس پا کے آن والے، میں رب دے گھر بیت اللہ وچ بھی آویں تاں بھی میں تیری دعا قبول نہیں کردا۔ کدی سوچیا میں مولوی نے کہ جو میں کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اوہ آج دھیاں بہناں دے حق تے کھاونا معمول زندگی ہے نا، کدی وراثتاں وچ دھیاں بہناں نوں بھی کسے حق دیتا ہے؟ میں بڈھا، میں بابا، اوہ ہوئے مرن تے آیا ہے، بلاؤ میریاں دھیاں نوں، بلاؤ میریاں بہناں نوں، میرا آخری وقت ہے تے میں ترلے پیا کرنا، قرآن میلا پیا کرنا، میریاں دھیاں اور میریاں بچیاں، میں تانوں بڑا جہیز دیتا، میں تانوں بڑا کچھ دیتا، میں تواڈے نال بڑا رہیا تے مینوں آخری ویلے گندہ نہ کرنا۔ ابا حکم، میری پترو، میریاں دھیاں اپنے بھراواں نوں میرے بعد گندہ نہ کرنا، انہاں کولوں مطالبہ وراثت دا۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ افسانہ ہے، کہانی ہے حضرات۔ تے دھیاں تے بہناں دا حق کھان والا کدی جنت وچ نہیں جا سکدا، یاد رکھ لو۔ دھیاں بہناں دی وراثت کھان والا حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، ممبر و محراب تے بڑک کے واز کرنے والا ہوئے، رب کعبہ دی قسم جو رب نے دھیاں دے حقوق متعین کر چھوڑے نے، جان بجھ کے ایک درہم و چوانی بھی وراثت دی دبان والا کدی جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ اج نور قرآن تو اتنے دور ہو چکے ہیں، دھیاں دے اگے قرآن میلے کرنے ہیں، دھیاں دے اگے ترلے کرنے ہیں۔ کدی کسے پتر نو بھی آکھے پترا اے تیری بہن غریباں دے گھر وے آئی ہوئی ہے تے اس نو بھی اے دے حصے دے کیارے دے چھوڑیں؟ کدی آکھے؟ تواڈے لاہور شہر دے اندر ایک بندے دیاں 10 دکاناں نے نا تے 4 دھیاں نے تے 6 پتر نے، ایمان نال دسو ساریاں دکاناں پتراں دے نام چڑھا کے جائے گا؟ دھیاں دے نام تے نہیں ہے، پرائے کھا جان جلے دین لگا اس لئے پرایا کوئی نہیں سی تے زمین دی ویلے دھی پرایاں دے گھر ہو گئی ہے۔ خوف کرو، قرآن دی روشنی چاہو۔ جب تک قرآن نو سامنے نہیں رکھاں گے اللہ دی قسم میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اندھیرے زندگی ہوئے گی۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماندے نو لوگو، اے میرا واز نے، میری نصیحت نے،
اللہ دی قسم ہے، اللہ دی کتاب قرآن تے شریعت نو اللہ نے اپنا واز بنایا ہے تے واز اللہ دا نرا بھلائی تے نور تے روشنی ہوندی ہے نا۔ رب کائنات فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر آتے نازل ہون والا قرآن یہودیہ دن اساں تورات دے منن والے آئے، عیسائیہ دن اساں انجیل دے منن والے آئے، سانو تورات کافی ہے انجیل کافی ہے نا۔ رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ او اہل کتاب یہودی مولویاں نو اللہ خطاب کر رہے ہیں، عیسائی پادریاں تے احبار تے رہبان نو اللہ فرما رہے ہیں او عیسائیو یہودیو سن لو جویں اساں تورات نو اپنے دور دے اندر نور بنایا، رشد و ہدایت دا ذریعہ بنایا، اللہ پاک فرمانے نے اساں قرآن نو انا انزلنا التورات فیہا ہدی و نور یحکم بہا النبیون۔ او یہودیو ایک دور بھی آیا ہے جدہ موسیٰ علیہ السلام تے اساں تورات نازل کی تھی، اس تورات نو اساں نور تے روشنی بنایا ہے، کائنات دے اندر اعلان کیتا دنیا دے اندر کامیابیاں اس نو ملن گیا ہے، جیڑا میرے موسیٰ کلیم اللہ دی تورات تے چلے گا ہے، کامیابیاں اس نو ملن گیا ہے، جیڑا موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہون والی تورات نو سامنے رکھ کے زندگی گزریندا ہے۔ رب کائنات فرمانے نو اہل کتاب او یہودیوں پھر ویلا ہو جی آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام دا چراغ نبوت بجھ گیا ہے، تورات دا نور ختم ہو گیا ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ ہُدًى وَنُورٌ۔ پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ اساں عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل نازل کی تھی، اس انجیل نو اساں کائنات واسطے بنی اسرائیل واسطے نور تے روشنی بنایا ہے۔ اساں کہو اہل کتاب یہودیو ہن تورات بھی تواڈے واسطے نور نہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام دا چراغ بجھ چکا ہے نبوت دا ہے، ہن نور تے روشنی ملنی ہے تے انجیل نو اساں نازل کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تے، ہن عیسیٰ علیہ السلام دی انجیل رشد و ہدایت دا ذریعہ ہے، ہن کامیاب زندگی اس دی ہوئے گی جیڑا عیسیٰ علیہ السلام دی تورات تے زندگی گزارے گا۔ پھر وقت آ جاندہ اللہ فرمانے نے جدوں عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت دا چراغ بجھ گیا ہے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرمانے نونا سراج منیرہ محمد الرسول اللہ نو بنا چھوڑے ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔
ہن اساں محمد رسول اللہ نو سراج منیرا بنا چھوڑیا ہے تے قرآن نو نور بنا چھوڑیا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قرآن نور بن جاندا ہے توجہ کرنا محمد سراج منیرا بن جاندا ہے اعلیٰ قسم دا عمدہ قسم دا زیتون دا تیل بھی ہووے او تھوڑی روشنی نہیں آندی جے تھوڑی چراغ نہ ہووے تے چراغ اعلیٰ قسم دا ہووے جے وچ تیل نہ ہووے تے روشنی نہیں آندی اللہ فرماندے نے میں قرآن تے محمد جوان نو کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا جی اساں قرآن دی روشنی تو محروم ہو گئے کیوں اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے قرآن نو نور بنایا ہے محمد نو سراج منیرا بنایا ہے نور چراغ تو بغیر روشنی نہیں دیندا تے چراغ روشنی نور تو بغیر نہیں دیندہ ہے جی میں تیل چراغ واسطے ضروری ہے تے چراغ تیل واسطے ضروری ہے انہیں میں قرآن تے محمد نو لازم ملزوم بنا چھوڑے ہے قرآن محمد تو بغیر سمجھ نہیں آندہ ہے تے محمد قرآن تو بغیر سمجھ آئے ہائے ہن تینوں اگر روشنی لینی ہے تو قرآن کو لینی پے گی پر انہیں جویں سراج منیرا آکھے گا اپنی مرضی نال نہیں اج کتنے لوگ فتنے دا شکار ہوئے کہ جی حدیث ضروری نہیں ہے بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے کتنے پرویزی کتنے غامدی کتنے دنیا دے فتنہ پرور قرآن نو سامنے رکھ کے دنیا نو گمراہ کیتا ہے قرآن دی روشنی تو محروم کیتا اور لوگوں سن لو قرآن نور ہے مگر محمد الرسول اللہ سراج منیر ہے قرآن محمد تو بغیر نفع نہیں دیندہ مصطفیٰ قرآن تو بغیر فائدہ نہیں دیندہ قرآن محمد دے واسطے ضروری ہے محمد امت واسطے ضروری ہے قرآن علم ہے محمد عمل ہے قرآن متن ہے مصطفیٰ تفسیر ہے سن لو قرآن مجید تک تحریر دا نام ہے محمد اس دی تشریح و تقریر دا نام ہے قرآن سمجھنا ہے تو زبان محمد تے اعتبار کرنا پائے گا زبان محمد سمجھنی ہے تو قرآن تے اعتبار کرنا پائے گا اج دنیا گمراہی دے خطیاں وچ اس واسطے ہے اج دنیا بھٹک اس واسطے رہی ہے کہ دنیا نے قرآن نو محمد دی زبان وچ سمجھیا نہیں ہے مصطفیٰ دی حدیث نو نظر انداز کیتا گیا ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے جو زبان پیغمبر تے اعتبار نہیں کردا ہے اور قرآن پڑھدا بھی مر جائے گمراہ تے ہو سکتا ہے کدی رشد و ہدایت دے نور نال منور نہیں ہو سکتا ہے قرآن واسطے محمد دی زبان نال تعلق ضروری ہے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن واسطے حدیث دا ہونا ضروری ہے اہل حدیث دی یہی دعوت ہے اہل حدیث فرقہ نہیں اگر اہل حدیث فرقہ بن گیا تو رب کعبہ دی قسم گمراہ ہوئے گا کدی رشد و ہدایت دا ذریعہ نہیں بنے گا میں اہل حدیث مسجد دے اندر کھڑا ہوں اہل حدیث مسجد دے ممبر و محراب تے کھڑا ہوں جدوں اہل حدیث نے بھی سنی الفاظ جدوں اہل حدیث نے بھی کسے بابے دی وجہ کر کے کسے بزرگ دی وجہ کر کے کسے دنیا دی مصلحت دی وجہ کر کے زبان پیغمبر نو چھوڑ دیتا رب کعبہ دی قسم میں گمراہ ہوئے گا کدی رشد و ہدایت دی پٹڑی تے نہیں چل سکتا ہدایت لینی ہے تو صرف قرآن وچ ہے یا محمد دی زبان وچ ہے جو حدیث رسول اللہ نو نظر انداز کردا ہے کسے شخصیت دی وجہ کر کے کسے پارٹی دی وجہ کر کے کسے فرد و افراد دی وجہ کر کے کسے دنیا دی مصلحت دی وجہ کر کے رب ذوالجلال دی قسم ہے وہ اندھیریاں وچ بھٹکدا ہویا تے قبر دا رخ کر سکدا
سکتا ہے، کدی نور ہدایت کو مستفیض نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، سنو قرآن، وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ، اللہ اللہ، ایک قرآن ہے، قرآن دے الفاظ تے غور کرو۔ اج قرآن ختمہ واسطے تے ہے، تیجیاں واسطے ہے، جمعراتاں واسطے ہے، شبراتاں واسطے ہے، میت بخشان واسطے ہے۔ بی بی بچی دا نکاح ہے، قرآن دے تھلے لے کے جا رہے ہیں، قرآن دے سائے تلے لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی قرآن دی چھان تلے جا کے یہ ڈولی جو دلہن بیٹھے گی، قرآن اس واسطے نہیں ہے۔ سنو، یَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْغَلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، لفظ نور دا یاد رکھے آئے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اے اللہ دا قرآن نہیں، اللہ پاک فرمانے میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْغَلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا پیغمبر امت تو بوجھ اتارن واسطے آیا ہے۔ او مولویاں نے، او پیران نے، او دنیا داران نے، حکمراناں نے، جڑے توق و سلاسل دے اندر انسانیت نو جکڑے ہویا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرا یار انساناں نو انساناں دی غلامی کو آزاد کرن واسطے آیا ہے۔ اج اساں غلام نہیں ہیں، غلام نہیں ہے۔ میں ہاں نا دیوبندی تے میں نماز سنت دے مطابق پڑھ سکنا، میں رفع یدین کر سکنا، مولوی تو پوچھے بغیر نہ ہونا، مولوی تو پوچھیں گے، مولوی آکھے گا دیتا میں غلام ہاں۔ میں ایک بندے نو نا کبیر علیہ اپنے علاقے اس نو میں بخاری شریف وکھائی، میں آکھا یار اے ویکھ لے 5 حدیثاں نے رفع یدین دی، میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہیں، 5 حدیثاں نے رفع یدین دیاں، اللہ دے رسول نے رفع یدین کیتا ہے نماز دے اندر، رکوع تو پہلے ہی رکوع تو بعد بھی، اے اللہ دے رسول دا طریقہ ہے نماز دا، اور اے نماز اللہ دے رسول نو خود اللہ نے آپ سکھائیے۔ اللہ دے رسول نے سوچ بچار نال نماز نہیں پڑھی کہ جویں اللہ دے رسول دا دل کیتا ہے، اللہ جبریل امین بھیجیا ہے، ایک دیہاڑے بھی نہیں 2 دیہاڑے بھیجیا ہے، 2 دیہاڑے مسلسل 5 نمازاں پڑھائیں جو انج اللہ فرماندہ میرا یارہ نماز پڑھنی ہے، تے اللہ دا رسول رفع یدین کردہ ہے۔ بخاری دیاں 5 حدیثاں، اے بندہ سن کے نہ چپ کر کے چلا گیا، 2-4 دیہاڑے مسجد چ نہ آیا۔ میں آکھا بے چنگا انہوں بخاری شریف وکھائی پہ مسجد چ آونا چھوڑ گیا۔ خیر 2-4 دن دے بعد میں دی دکان تے گیا، میں کہا بھراوا یار میرا قصور کیڑا ہے، میں جو تینوں حدیث وکھائی ہے بخاری شریف دی تے تو ساڈی مسجد جی آنا چھوڑ دیتا ہے۔ مینوں ہکا گل کردا ہے، ویکھو اساں توقع غلامی کیسے پائے نے۔ آخدا مولوی صاحب اے مینوں دسو، چونکہ ساڈے والد صاحب بھی علامہ احمد سعید خان صاحب مشہور عالم دین ہیں، پورے پاکستان دے اندر امیر ہیں اپنی جماعت دے، بہت بڑے علامہ ہیں۔ تو مینوں آکھدا اے دس 5 حدیثاں ویکھن دے بعد تیرے پیو اے بخاری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تیرے پیو اے بخاری پڑھی ہے؟ وہ جو وڈا عالم ہے وہ بخاری جاندا ہی کہ نہیں جاندا؟ ہن ایمان نال دسو جے میں نہ بخاری پڑھی آئی تے وہ آکھدا ٹھیک ہے اس پڑھی ہے جی، اس نہیں کیتا تے اسے نہیں کریں گے۔ بخاری تے پڑھی اس نہیں کیتا تے اسے نہیں کر دے۔ اے ہے تقلید، اے ہے توق و سلاسل کہ چڑھتے سورج بھی ہوئے اگر بابے کہہ دیتے تو اندھیرا آکھنے تے آکھدا سراجم منیرا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرماندہ میں سورج چراغ چڑھا دیتا ہے، محمد نو سراجم منیرا بنا چھوڑے ہے، مگر توق و سلاسل غلامی و تقلید دیاں زنجیرہ نے اس قوم نو اتنا
فرماندا ہے کہ اس قوم نو محمد الرسول اللہ دی نماز بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ توجہ کر، اللہ نے قرآن اس کیا فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ او توق و سلاسل و زنجیراں جڑیاں دے اندر انسانیت جکڑی ہوئی ہے، قوم دے راہ و رسم رواج، بابیاں بزرگاں دے اقوال قول کٹورے، بابیاں دیاں گلاں ملفوظات حضرت صاحب دے نے اج نبی دیاں گلاں سمجھن نہیں پہ دیندے، اج قرآن دی روشنی نظر نہیں آندی، انہوں نہیں نظر آ رہے۔ اللہ پاک قرآن دے اندر فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ پاک فرماندا ہے سنو کامیابیاں کس نو ملن گیا ہے، کون کامیاب ہوئے گا ہے؟ اللہ فرماندے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہی کامیاب ہوں گے جڑے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتماد کر دین، ایمان لے آندین، یقین کر دین۔ ایمان دا معنی اعتماد تے یقین نہ ہے۔ او لوگ جڑے یقین کر گئے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے پر سونے محمد دے اٹھاں وچوں نکلے ہویا بول غلط ہے، ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، جن دے ہوٹھاں دیاں قسماں اللہ عرشاں تے چاہ کے آدھا ہے وکیل ہی یا رب او کائنات والے ہو مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلائیاں دی قسم ہے۔ ہائے 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 وکیل ہی یا رب مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلائیاں دی قسم ہے، ساری کائنات دے ہوٹھاں وچوں غلطی ہو سکتی ہے، میرے محمد دے ہوٹھاں وچوں جھوٹ نکل سکدا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، قرآن دی توجہ کرے آئے وَعَزَّرُوهُ، میرے محمد دی دھڑ تے حمایت بھی کریں دینے۔ ایک پاسوں بابے دا قول آ گیا ہے، ایک پاسوں حضرت صاحب دا فتوہ آ گیا ہے، ایک پاسوں بخاری شریف دے اندر ہے کالا کالا رسول اللہ آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے کامیابیاں کیویں ملنیاں نہیں، ہدایت چلن نال نہیں، قدوریاں تے چلن نال نہیں، کنزاں تے چلن نال نہیں، کالا ابو حنیفہ نال نہیں، اندہ بھی حنیفہ نال نہیں۔ ہن عزرو تینوں دھڑ کرے گا تے میرے یار محمد دی دھڑ کرنی پے گی۔ ہن تو حمایت کر میرے یار دی کر، جے کامیابیاں لینیاں نہیں آنکھ مولوی آ تو تے غلط ہو سکنا ہے، میں محمد رسول اللہ دی مخالفت نہیں کرندا ہے، میں دھڑ کرنی ہے، حمایت کرنی ہے تے محمد رسول اللہ دی کرنی ہے۔ جتھے بول محمد آ جائے میں برادری چھوڑ سکنا، کالا کالا رسول اللہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جتھے بول محمد آ جائے میں اپنے باپ دا راستہ تے الگ کر سکنا ہے پر محمد نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ میں اپنی ماں تے بہن تے بھراواں دیاں بغاوتاں تے لے سکنا ہے پر محمد رسول اللہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ میں دنیا دے ہر بغض و اناد دے تمغے تے سینے تے سجا سکنا ہے پر عزروہ دھڑ کر تے میرے یار دی کر، حمایت کر تے میرے یار دی کر، ونصروہ تے مدد کر تے میرے یار دے دین تے شریعت دی کیتی کر۔ اللہ پاک فرمانے نے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرمانے نے مت اتباع کر، پیچھے چلتے اس نور دے، ہائے ہائے
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس قرآن تے شریعت دی تے پیچھے چلے جس نو اساں نور بنایا ہے، کیونکہ جڑا نور تے روشنی نو اگے لا لیندا ہے آپ پیچھے ٹر پوندا ہے او کامیاب ہو ویندا ہے، جڑا آپ اگے ٹرے تے روشنی پیچھے ہوے کدی کامیاب ہے۔ تو میں پوچھنا بجلی بند ہو گئی ہے، سڑکاں تے انھیرا ہو گیا ہے، میں موبائل بال لیا ہے، موبائل بالتے پچھوں رکھی کھڑا ویندا ادے پہ موبائل پچھوں کانٹ دے بالی وینا، ایمان نال دسو مینوں فائدہ دے گا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ اللہ فرمائے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، نور دے پیچھے چل، نور دے پیچھے چل، روشنی دے پیچھے چل، روشنی نو پچھوں نہ چلا۔ اج بد نصیبی میری اور آپ دیئے ہے، اساں شریعت پچھوں رکھیے آپ اگو ٹر دے وینے ہے، شریعت پچھوں رکھیے مولوی اگے ویندہ پہ ہے، شریعت پیچھے رکھیے بابے اور اگے ویندے پہ نے، شریعت پچھوں رکھیے اساں IMF اگے رکھیے، اقتدار دی خاطر اساں معیشت سامنے رکھیے، قرآن پیچھے رکھے ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہر دن ظلمت اور اندھیرے اور تباہی اور بربادی دا سورج لے کے طلوع ہو رہا ہے، کامیابی کیسے ملے گی؟ آؤ سنو قرآن، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کامیابی پہ دستا ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ فرماندہ فَآمَنُوا بِاللَّهِ، اللہ تے اعتماد کر، اللہ جو بھی آکھدا ہے سچ آکھدا ہے، اللہ تے اعتماد کر، اللہ تیری فوز و فلاح دی بات کردا ہے، اللہ تے اعتماد کر، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تو ود کے سچی گل کرنے والا کوئی نہیں، وَرَسُولِهِ، او دے رسول تے اعتماد کر، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ تو زیادہ امت دا ہمدرد کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ امت دا خیر خواہ کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ امت واسطے رب نال جھگڑن والا کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ تیری پروں رات دے اندھیریاں وچ روون والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي انزلنا، اس نور قرآن تے نور شریعت نو بھی ماننے جڑی اساں محمد الرسول اللہ دے سینے تے نازل کیتی۔ اللہ جے میں قرآن نو من لوائے مینوں فائدہ کی ہوئے گا؟ سن قرآن، اللہ پاک فرماندا ہو والذی ينزل على عبده آيات بينات ليخرجهم من الظلمات إلى النور۔ اللہ فرماندے میں کیوں قرآن نازل کیتا ہے، کس واسطے آیا ہے؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، میں کھلے دلائل کھلی شریعت اپنے پیغمبر دے قلب اطر تے نازل کیوں کیتی؟ لیخرجہم، توجہ کرنا قرآن دا مقصد نزول دا کیا ہے؟ لیخرجہم من الظلمات الی النور، دنیا نو اندھیریاں وچوں نکال کے رشد و ہدایت دے نور دی پٹڑی تے چڑھا دیون والا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماندا میں اس واسطے قرآن نو نازل کیتا ہے کہ قرآن آئے گا تے قرآن تے چلن والا اندھیریاں وچوں بچ کے روشنی دی طرف آ جائے گا۔ میں تیرے کولوں پوچھنا جے قرآن دی روشنی دا تینوں مینوں پتہ نہ ہوندا ہے، اج ماں تے بہن تے دھی تے بہو تے بیٹی تے بیوی وچ فرق کون کردا؟ ایمان نال دسو اج سوشل میڈیا تے کتنی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، سکا باپ 3 سال تک بیٹی کے ساتھ یہ کام کرتا رہا،
سکے چاچے نے بھتیجی کو نہ چھوڑا، سکے مامے نے اپنی بھانجی کی عزت لوٹتا رہا، فلاں ہوا میں تینوں رب دا واسطہ دینا، او باپ اپنی بیٹی نال منہ اوہی کالا کر سکتا ہے جو نور قرآن دی روشنی تو محروم ہے، اوہی ماما اپنی بھانجی نال بدکاری کر سکتا ہے جیڑی نور قرآن تو محروم ہے، اوہی خالہ تے پھپھو جیڑی اپنے بھتیجے نال گندے کم کر دیئے بھانجے نال اوہی کر سکتی ہے جو نور قرآن دی روشنی تو محروم ہے۔ اللہ فرمانے نے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ فرماندا میں قرآن نو اس واسطے نور بنایا ہے کہ اس قرآن آئے گا ظلمات ختم ہونے گیا اور قرآن مجید دا نور ہوئے۔ اللہ دی قسم قرآن مجید دا نور سامنے ہوئے کوئی دھیاں بہناں دا حق کھا سکدا، قرآن مجید دا نور سامنے ہوئے کوئی جھوٹیاں قسمہ چاہ کے سودا بیچ سکدا، قرآن مجید دا نور تے روشنی سامنے ہوئے کوئی 2 نمبر سودے بیچ سکدا۔ تے جے قرآن تو محروم ہوئے نا تے ساڑھے پنڈا تے ڈیریاں تے دیہاتے ہیں جی بابا آخدہ دودھ دینوں او بھائی او تو دودھ لین جلے آنا ہے نا تے میرا ہوندہ نماز دا ٹائم تے تو این کریں او ساڑھے ڈیرے دی مسجد دی جڑی قد دا نا اتھے میں دودھ چو کے رکھ چھڑے ہے، میں نماز پڑھ دا ہوں گا تے دودھ چک لیں، دودھ نو اٹھا لیں، کتھے پہ ہوئے گا؟ مسجد دی بولو دیوار تے بابا کی پڑھ دا پہ ہے؟ نماز تے دودھ جی پانی پائی بیٹھا ہے، دودھ جی بھی پانی پائی بیٹھا ہے، دودھ دا برتن بھی مسجد دی دیوار تے ہے، بابا ہاتھ بھی تسبیح پکڑے ہوئے ہے، بیٹھا مسجد دے اندر ہے پر نور قرآن تو محروم ہے، اس واسطے انہوں پتہ نہیں کہ اللہ دے رسول نے فرمایا من غش فلیس مننا، جڑا ملاوٹ کردہ ہے، دھوکھا کردہ ہے، 2 نمبری کردہ ہے، دن قیامت دے میں محمد اسنو اپنا امتی بھی تسلیم نہیں کرانگا۔ ایمان نال دسو جس دے بارے اللہ دے رسول دن قیامت دے کہہ دے میرا امتی ہے ہی نہیں، وہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس حاجی دا؟ کیا بنے گا اس ممبر و محراب دے ملہ دا؟ اور دودھ ملاوٹ کرے تے نبی امتی نہیں بنائے گا، تے ممبر تے کھلو کے پوری شریعت جی ملاوٹ چے کرے اللہ دے رسول انہوں امتی بنا لے گا۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، ٹھنڈے دل نال سوچو، حضرات غور و فکر کرو، میری دعوت تے جے دودھ وچ پانی پاون والا نبی دا امتی کہلان دا حقدار نہیں تے نبی دی شریعت چ بابیاں دے فتوے ملان والا بھی نبی دی امت کہلان دا حقدار ہے نہیں، پھر کیسے کہہ سکنے ہیں کہ مولوی کو مسئلہ پوچھو جی حلالہ، جی حلالے بغیر تے ہے ہی نہیں، حلالہ ہے کیا جی؟ اور جی ایک رات واسطے ایک دن واسطے کمپرومائز کر لو، کسی ایسے بندے نو تلاش کرو، بڈھے نو تلاش کرو تے جے کوئی نہیں لبدا اعتبار کسے تے کوئی نہیں تے میں تے تہاڈا مولوی ہاں نا میرے نال ہی حلالہ کرا چھڈو۔ ایمان نال دسو اللہ دے رسول فرماندا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ دی لعنت ہوئے حلالے کرنے کران والے واسطے۔ اسلام دا مذہب غیرت والا مذہب ہے، بے غیرتی دا مذہب نہیں۔ آج تک کسے باپ نے اس واسطے کسے بچی دی شادی نہیں کی تھی کہ 1 کروڑ حق مہر دے اندر دینے ہیں تے سال بعد جدو بچہ پیدا ہو گیا تیری بیٹی نو طلاق دے دیں گے، اس شرط تے اج تک کسے باپ نے نکاح کیتا ہے؟ تے 1 دن واسطے نکاح کوئی کرے، 1 دن واسطے تے پھر آ گئے نے سارے او بھائی او تینوں آ کہتے ہو دے بچے روندے پہنے یار چھاڑ دے تو کی انہا کھپ پائیے، او چھاڑ دے یار او بیڑی بڑھیا منتاں کھڑا کرنا ہے نکاح کران دے بعد حلالے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دی لعنت ہوئے، اللہ دے رسول بے غیرتی برداشت نہیں کردا کہ سانس گھنٹے گن رہی ہے، اتنے رات دے گھنٹے گزر گئے، دن ہوئے گا تو اس تو طلاق لواں گے،
سالے انتظار دے اندر نے سورج کب طلوع ہوئے اس تو طلاق لے جائے، باپ انتظار دے اندر ہے کب سورج طلوع ہوئے طلاق لے جائے، اور جس نکاح تے بستر دیاں گھڑیاں گریاں جانو بے غیرتی ہے، نکاح نہیں ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے، اور میں اور آپ ملاوٹ کریے مولوی کہ جی حلالہ کرا لو، شریعت آخدی ہے جڑی عورت نکل گئی ہے بھج گئی ہے عدالت دے اندر دفعہ 64 دا بیان دلا کے وکیل دے چیمبر دے اندر نکاح پہ کر دی ہے، اللہ دے رسول فرماتے لا نکاح الا بولی و بشاہد عدل، جڑی عورت بھج نس کے گھر دے بغیر پوچھے دے اجازت دے اپنی مرضی نال اپنے یار نال نکاح پہ کر دی ہے، اللہ دے رسول فرماتے میں محمد اس نکاح نو تسلیم نہیں کردا جس نکاح وچ ماں رتے بالا علی اپنی دھی دے سامنے منت عدالت وچ کرے اور پتر دھی واپس آ جا اساں تیری نکاح کریں گے ڈولی دیاں گے تے ماں نو آکھے دفع ہو جا تو میری ماں کوئی نہیں، اور جس نکاح وچ باپ پرے وچ بہن دے قابل نہ رہ جائے، جس نکاح وچ بھراواں دیاں گردناں جھک جان، جس نکاح نال پرے تے پچیت دا برادری دا بندہ کسے پرے وچ بیٹھ کے گل کرن دے قابل نہ رہ جائے، اللہ دے رسول فرماندا میں اس نکاح نو تسلیم تے مولوی 10,000 لے کے تے عدالت تے وکیل دے چیمبر وچ نکاح پڑے۔ حضرات ملاوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اور بول دے نہیں ہو، چور نہیں بول دے کیونکہ انہاں دا اکثر مائنڈ ہی انہی بن چکا ہے، کڈی تے وکیل دے چیمبر وچ پہنچ گیا۔ ہائے اللہ دی قسم سنو، شریعت نور ہے، بات ختم کردہ پہ ٹائم ہو گیا، شریعت نور ہے۔ آغاز خطبہ کلبات کیتی ہے، شریعت کیا ہے؟ نور ہے، قرآن نور ہے۔ جو قرآن و شریعت دی روشنی وچ زندگی گزارے گا وہ کدی دنیا اور آخرت دونوں جہاناں وچ کدی ظلمات و اندھیرے دا شکار ہو سکدا نہیں ہے۔ اج میں اور آپ، اج یہ مذہب، اج یہ جماعتاں، اج یہ گروہ، اج یہ فرقے سیاسی مذہبی ہر لحاظ نال امت دے اندر اس واسطے نے کہ امت نور قرآن دی روشنی تو محروم ہو چکی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، عہد کرو، میں اپنی زندگی دے اندر، آپ اپنی زندگی دے اندر عہد کر لیں کہ باقی زندگی دا ہر سانس نور قرآن دی روشنی دے اندر گزاراں گے۔ انشاءاللہ اللہ ساری دنیا بھی بہتر کر دے گا، ساری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔